یعنی اسلام حق ہے، اگر باطل جو ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو مطلب یہ اس باطل کا مقابلہ کرنا، اگر وہ فکری ہے تو فکری سطح پہ اور عملی ہے تو عملی سطح پہ، یہ ایک عالم کا جو ہے رول ہے یا اس کا مشن ہے یا اس کا نبوی وراثت ہے. یہ محرک تھا امام غزالی کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر زمانے میں لوگوں کو جو اس کے اہل ہوتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اٹھاتا ہے. امام غزالی سے ایک خدمت لی، امام ابوالحسن عشری سے ایک دوسری خدمت لی، وغیرہ وغیرہ. اس مقصد کے تحت امام غزالی صاحب کا احاطہ ایک جامع نہایت بامانہ تمہید سے کیا، جس میں انہوں نے 4 ایسے نکات واضح کیے جو اس کتاب کے اصل مقصد دار کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے نہ تھا. اول یہ کہ غزالی کی بنیاد مطلق فلسفہ نہیں. مطلق فلسفہ کیا چیز ہے یہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا. یعنی اگر مطلق فلسفہ سے مراد کوئی خاص قسم کا تفکر ہے، اور یہاں واضح ہوتا ہے کہ امام غزالی یعنی خاص قسم کا تفکر ہے. یہ مطلق فلسفہ کیا ہے؟ مطلق فلسفے سے ایک تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ فلسفے کا تصور، یعنی یہ کائنات کی حقیقت کے بارے میں مثلا عقل کی بنیاد پہ سوچ وچار کا ایک طریقہ ہے، اور اس سوچ وچار کے طریقے کے ثمرات، ان دونوں کو جو ہے فلسفہ کہتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ اس طریقے کو استعمال کر کے ایکچوئل جو ثمرہ ہے اس کو بھی فلسفہ کہتے ہیں. تو مطلق فلسفے سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ منہاج. تو آپ منہاج جو ہے آپ کے مختلف ہو سکتے ہیں فلسفے، اس کے نتیجے میں جو ثمرے مختلف ہو سکتے ہیں. تو وہ منہاج کا کوئی کلی رد نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ جو اس کا ایک خاص ثمرہ جو ہے ارسطو کی فلسفے اور اس کی جو اسلامی مسلمان اس کے مسلمان شاگردوں نے جو تشریح کی تھی، مثلا فارابی اور ابن سینا نے، اس تشریح کے بعد افکار کی تنقید اور ان افکار کو ان جو خاص منہاج استعمال کیا تھا اس سے جوڑنا، اس میں منہاج کی بھی تنقید. تو اگر اس سے یہ مراد ہے کہ مطلق فلسفے کی وہ رد نہیں کرتے، یعنی تفکر کی رد نہیں کرتے، کائنات کے بارے میں کا رد نہیں کرتے، تو یہ تو ٹھیک ہے. اس تفکر کے بعد اثرات کا رد کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ امام غزالی کے طریقے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ تفکر، خاص طور پہ فلسفیانہ تفکر، وہ ہمیشہ جو ہے ایمان کے سیاق میں ہوتا ہے. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان اپنی اسلام کو اور مسلمان ہونے کو بریکٹ کر کے اس تفکر کو استعمال کریں. اگر آپ کریں گے بھی تو وہ بریکٹنگ خود ایک مختلف ایمانی حالت ہوگی، اور وہ ایمانی حالت جو ہے آپ کے تفکر کو جو ہے متاثر کرے گی. تو امام غزالی کا جو ان کی اصل بصیرت ہے، وہ بصیرت یہ ہے کہ تفکر، فلسفیانہ تفکر کوئی بھی ہو، اس کا ہمیشہ ایک سیاق ہوتا ہے، اور وہ سیاق جو ہے اس فلسفیانہ تفکر کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو جن نتائج تک وہ فلسفیانہ تفکر پہنچے گا اس پر اثر انداز ہوتا ہے. بعض فلسفی جو ہے یہ پریٹینڈ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، بے دلیل دعویٰ کرتے ہیں، اور امام غزالی اس دعوے کی ان کا کام، دعوے کی ایک تردید ہے کہ فلسفیانہ تفکر جو ہے وہ سیاق سے اوپر اٹھ سکتا ہے اور حقیقت کو ایک نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھ سکتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اصل کارنامہ ہے امام غزالی کا. تو جب یونانی جو ہے تفکر کرتے ہیں، یہ یونانی، اور اس حقیقت اس کے نہ عیسائی، اکثر عیسائی شاگرد اور مسلمان شاگرد یونانیوں کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ یونانی تفکر جو ہے یونانی ایمانیات کے سیاق میں ابھرتا ہے. ہاں، اپنے سیاق کو متاثر بھی کرتا ہے، لیکن اس سیاق سے مکمل طور پہ آزاد نہیں ہو سکتا. اس سیاق کو ریڈیفائن کرتا ہے. وہ سیاق جو ہے کوئی اسٹیٹک سیاق نہیں ہے، اس کو ریڈیفائن کرتا ہے. اس لیے جب آپ یونانی فلسفے کو بغیر بنیادی تنقیدی نگاہ کے، یہ دس ریڈیکل ڈاؤٹ کے بغیر اس کو ریڈیکلی یونانی فلسفے کو آپ اگر نیوٹرل پوزیشن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا یہ پریٹینڈ کریں گے کہ یونانی فلسفے کو
آپ کے اپنے سیاق کو بریکٹ کر کے سمجھا جا سکتا ہے، یا یونانی فلسفے کو اس کے اپنے اندرونی سیاق کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ اگر آپ یہ جو ہے ادعا کریں گے تو یہ ادعا اس لحاظ سے غلط ہوگا کہ آپ یا تو اپنے سیاق کے زیر اثر اس کا مطالعہ کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے سیاق سے الگ ہو جائیں گے اور جو اس فلسفے کا سیاق ہے اس فلسفے کے سیاق سے اس چیزوں کو سمجھیں گے اور پھر اپنے سیاق پر اس تشریح کو مسلط کرنے کی کوشش کریں. یہ امام غزالی کی بنیادی بصیرت ہے. جو ڈیٹیلز ہیں irrelevant really because ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو بہت سی جو ہیں کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. کچھ اس میں ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گی، ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گی، لیکن ڈیٹیلز اتنی اہم نہیں ہے جتنا جو ہے یہ بصیرت جو ہے اس ساری کاوش کے نتیجے میں سامنے آتی ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ جب آپ مطلق فلسفے کی بات کرتے ہیں یہ کہنا کہ وہ جس چیز کا امام غزالی انکار کرتے ہیں وہ مطلق فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ابن سینا کی آراء جو ہے اس مخصوص ارسطاطیلی فلسفہ ہے جو فارابی اور ابن سینا کے توسط سے منتقل ہوا ہے. تو یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ بات اس سے زیادہ گہری ہے. مطلق فلسفہ ہے کیا؟ یہ سوال ہے. یعنی مطلق فلسفے کو آپ تصور فلسفہ کہیں تو تصور فلسفہ تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، مجرد چیز ہے. وہ ہمیشہ اپنی کسی خاص شکل میں ہی ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب وہ خاص شکل جو ہے یا اسلام ہوگی یا اسلام کے خلاف ہوگی کیونکہ اگر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے تو تب بھی وہ اسلام، اور اگر وہ اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ان کو قبول کیا جا سکتا ہے تو تب بھی وہ اسلامی علمیات کے دائرے میں شامل ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایبسٹریکٹ فلسفے کا جو تصور ہے اس کو رد نہ کرنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ آپ تفکر کو رد نہیں کرتے. لیکن اس سے آگے جو ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ تفکر جو ہے وہ اس کی کوئی اسلام اور کفر سے بالا بھی صورت ہے، انلیس آپ جو ہے کسی منیملسٹ تفکر کی بات کر رہے ہیں، ایک دو کی بات کر رہے ہیں، یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو فکر کے لیے مسلمان کو بھی جس کی ضرورت ہے کافر کی بھی ضرورت ہے، اور جس میں بنیادی طور پہ کوئی تہذیبوں کے درمیان جو ہے اختلاف نہیں ہے یا کوئی بیٹل نہیں ہے. اس سے اوپر آپ اٹھیں گے تو تفکر جو ہے جس کو ہم مطلق فلسفہ کہہ رہے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ یا اس کی جب بھی اس کی اسپیسیفک صورت ہوگی وہ یا تو اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا. یہ امپاسبل ہے کہ وہ اس چیز سے آگے کوئی اور چیز ہو، کیونکہ جو بھی آپ تفکر کرتے ہیں اس کا سیاق ہوتا ہے، اور اس سیاق کی ایک اہم ترین چیز ایمان ہوتا ہے. فلسفی کا ایمان جو ہے تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر کین بی این اسلامک فلسفی، اسلامی فلسفہ ہو سکتا ہے، عیسائی فلسفہ ہو سکتا ہے، یونانی فلسفہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فلسفہ جو ہے نہ اسلامی ہو نہ غیر اسلامی، انلیس آپ ان بنیادی چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو تفکر کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے بنیادی منطق یا اس کے قوانین وغیرہ. اچھا جی، تو کہہ رہے ہیں اول یہ کہ غزالی کی تردید کا ہدف مطلق فلسفہ نہیں بلکہ وہ مخصوص ارسطو کا فلسفہ ہے. یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جس حد تک وہ فلسفے کے عمومی تصور پر تنقید کرتے ہیں وہ مطلق فلسفے کے ایک خاص تصور کی بھی تنقید ہے، سمجھے نا. اور دوم یہ کہ وہ کلی تصور کی ممکن نہیں ہے. اب اس میں مطلق میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، ایک ہی بات کو دو مختلف انداز سے کہہ رہے ہیں، بلکہ صرف ان فرق تردید کرتے ہیں جو اسلامی عقائد اور اس مسلمہ دینی اصولوں کے صریح طور پہ متصادم ہیں. یہ بھی مطلب میرے خیال میں امام غزالی کام کو سمجھنے کا غلط طریقہ ہے کہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے صرف یہ، اور یہ عمومی بات ہے، اس کا صرف فلسفے سے تعلق نہیں ہے، اور یہ بنیادی ہمارے جو جس کو ہم وہابی فکر کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ فکر ہے تو اس کے یہ بنیادی ڈلما ہے، یعنی اس کا بنیادی ایک خامی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام ہے، کوئی چیز اسلام کی مخالف نہیں. یہ کہہ رہے ہیں صرف فکر کرتے ہیں جو اسلامی عقائد مسلمہ دینی اصولوں سے صرف متصری طور پہ متصادم. اگر صریح طور پہ متصادم نہیں ہے تو اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اسی طرح جیسے کہ ہمارے یہاں جو متجددین ہیں یا جو ہمارے یہاں یہ خاص طریقہ ہے غیر اسلامی تہذیبوں سے ڈیل کرنے کا، جس کو میں کہوں گا کہ وہابیانہ طریقہ ان معنوں میں ہے، کہ یہ کہتا ہے کہ مثلا جمہوریت کو لے لو، اس میں سے وہ چیزیں نکال لو جو اسلام سے متصادم نہیں.
مثلا معاشیات کو لے لو تو اسلامی جمہوریت ہو گئی. معاشیات کو لے لو سے وہ چیزیں نکال لو جو اسلام کے متصادم نہیں ہیں, آپ کے پاس اسلامی معاشیات آ گئی. مغربی تہذیب سے وہ چیزیں لے لو جو اسلام سے متصادم نہیں ہیں, تو آپ کے پاس اسلامی مغربیت آ گئی, اسلامک ماڈرنزم آ گیا. لیکن یہ منہاج جو ہے اس کی بنیادی خامی یہ ہے کہ وہ اسلام کو ایک نیگیٹو چیز سمجھ سکتا ہے, مطلب جو چیزیں متصادم نہیں ہیں. یہ ایک منیمم یہ نہیں نیسری چیز ہے, لیکن یہ ضروری چیز ہے, لیکن سفیشینٹ نہیں ہے, کافی نہیں ہے. ان معنی میں کافی نہیں ہے. صرف یہ اہم نہیں ہے کہ اسلام سے متصادم نہ ہو, وہ تو نہیں ہونی, بلکہ کیا وہ اسلام کی روح کے مطابق ہیں کہ نہیں. اور یہ امام غزالی کا سوال ہے. یعنی بہت سی چیزیں جو ہے فقہی یا فارمل طریقے پر اسلام سے متصادم ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کی روح کے مطابق ہے. یعنی اگر آپ ایون انفرادی زندگی میں اپنا مطمئن نظر یہ بنا لیں کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو شریعت سے متصادم نہیں, یہ نیگیٹو اپروچ جو ہے آپ کا پورا ڈیفائننگ پرسپیکٹیو ہے. میں اس کا نیگیٹو اپروچ میں نے کہا نیسری ہے, سفیشینٹ نہیں. جو اصل چیز آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح میری زندگی جو ہے رسول پاک کے طریقوں کے مطابق. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, یہ صرف تصادم کے یہ آتی ہے اس کے بعد آتی ہے. اسی طرح تہذیبوں کی زندگی میں صرف یہ نہیں کہ کون سی چیزیں ہماری تہذیب سے متصادم ہیں جنہیں ہم رد کر لیں, بلکہ یہ کہ وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جس میں کسی بھی معاشرے کسی بھی ماحول میں اسلامی طرز حیات اسلامی طریقے فطری ہو جائیں, اور جو غیر اسلامی طریقے ہیں وہ غیر فطری ہو جائیں. یہ صرف تصادم اور نیگیٹو جو اپروچ ہے اس سے نہیں آتی. اس لیے تصوف کی اہمیت ہے. یعنی آپ صرف جو ہے لمیٹڈ شریعت کی بات اگر کریں تو آپ کوئی اسلامی تہذیب کو غالب نہیں کر سکتے. آپ کو حسان کو اس کے ساتھ یہ شریعت جو ہے یہ نیسری ہے, ضروری ہے, لیکن سفیشینٹ نہیں ہے, کافی نہیں ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ آپ اسلامی معاشرے قائم کریں, اسلامی تہذیب قائم کریں ان دونوں کے ملا کے بغیر. اور یہ ہے اس کے بیچ کا جو طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے. اور صرف اس لائن پہ آپ خط پہ آئیں گے تو آپ سوری طور پہ تو ہو سکتا ہے آپ فرد بھی مسلمان ہو اور معاشرے بھی مسلمان ہو, لیکن یہ کہ تہذیب اسلامی نہیں ہوگی. تو جو امام غزالی کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ان کا طریقہ ہے, لیکن یہ جو ہے اس طریقے کا اس لیے جو ہے یہ ناممکن ہے کہ امام غزالی کی صحابہ کو حیا سے الگ کیا جائے, یا فیصل التفرقہ سے الگ کیا جائے, یا اعتقاد سے الگ کیا جائے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ فلسفے کی وہ چیزیں یونانی فلسفے کی رد کر دیں جو اسلام سے متصادم ہیں, اور اب یونانی فلسفہ جو ہے حلال ہو گیا. یعنی لمیٹڈ معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ حلال ہو گیا, لیکن یہ کہ وہ اسلامی فلسفہ پھر بھی نہیں, کیونکہ اسلامی فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیولی مثبت طور پہ وہ فلسفہ جو ہے اسلامی روح سے سرشار ہو, اس کے اپنے منہاج سے سرشار ہو. اس لیے جو ہے فلسفہ اسلامی تہذیب کا پلر نہیں ہے, اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. جو علوم ہماری تہذیب کے پلر ہیں وہ علم کلام ہے, علم فقہ ہے, اور خاص طور پہ تصوف ہے. تو جو تصوف کا رول ہے, اور خاص طور پہ اس میں عملی تصوف بھی آ جاتا ہے اور عرفانی تصوف بھی آ جاتا ہے, وہ اصل میں فلسفے کے متبادل ہیں اسلامی علوم میں. اس لیے جو ہے احیاء کی اتنی اہمیت ہے. یہ کتابیں جیسے شاہ اللہ کتاب البدر البازغہ جو ہے, یا امام مجدد الفسانی کی کتابیں ہیں اور مکتوبات جیسے ہیں, اس میں یہ مباحث آپ کو ملیں گے. اور اس میں غلطیوں کے اور اس میں گمراہی کا امکان بہت رہتا ہے عرفان کے لیول پہ, کیونکہ آپ عالم ملائے اعلیٰ کی باتیں کر رہے ہیں ایک بالکل ایسے مقام سے جو مقام جو ہے حقیقت میں مقام نبوت ہے, لیکن یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, تو اس لیے اس میں غلطیوں کا امکان ہے. اور شیطان کے بعد یہی مطلب ابن عربی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو خاص علم ہے جس کو آپ تصوف عرفانی کہتے ہیں, وہی اصل میں اسلامی فلسفہ ہے, پازیٹیو اپنی پازیٹیو مینیفیسٹیشن. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام غزالی کا طریقہ صرف وہ فلسفے کے کلی تصور کے منکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اگر صرف یہ امام غزالی کی کا کام ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت ہوتی, لیکن وہ کوئی غزالی کو غزالی نہیں بناتا. وہ صرف فلسفیانہ آراء کی تحقیق جو اسلامی عقائد مسلم دین اصول صحیح طور پر مستند وہ تو کرتے ہیں, لیکن وہ امام غزالی کو اگر آپ درست سیاق میں پڑھیں, ان کی کتابوں کو جو ہے گہری نظر سے پڑھیں اور ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ پڑھیں, تو اس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ امام غزالی نہ صرف یہ کہ ان افکار کا رد کرتے ہیں جو اسلامی افکار سے متصادم ہے یا اسلامی عقائد سے متصادم ہے, بلکہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ ڈیولپ کرنے کے لیے ایمانیات کے تناظر میں کائنات کو دیکھنا پڑے گا.
اسلامی ایمانیات. اور یونانی ایمانیات یا کسی اور ایمانیات کے تناظر میں آپ کائنات کو دیکھیں گے تو اگر ان نتائج پر بھی پہنچیں جو اسلامی عقائد سے متصادم نہ ہو تب بھی اس کی جو روح ہوگی وہ کفریہ ہوگی، کیونکہ اس کی روح جو ہے یونانی ایمانیات ہیں جو اسلامی ایمانیات سے متصادم ہے. یہ بنیادی بات ہے میرے خیال میں. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی مطلق فلسفے کا تصور ہو سکتا ہے ایک لحاظ سے صحیح ہے اور اس کو رد بھی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اٹ از ٹو مس دا پوائنٹ. اور پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ مطلق فلسفہ جب ایکچولائز ہو، کوئی بھی فلسفہ تفکر اگر اس کا، تو جب وہ ایکچولائز ہوتا ہے تو وہ کسی ایمانیات کے تناظر میں ہی ہوتا ہے. اور اس جو کہتے ہیں کہ امام غزالی نے جو ہے مطلق فلسفے کا رد نہیں کیا، اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں ہے، اگنور کرتے ہیں بیسکلی. میرا خیال ہے یہاں رکتے ہیں، پھر اس پہ جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.